السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مسعود پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری حفظ اللہ تعالی موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی حالیہ میں سعودی عرب نے خواتین کی سیکیورٹی ہائر کی ہے حرمین شریفین میں، تو اس حوالے سے کچھ لوگ اعتراضات بھی کر رہے ہیں۔ اس میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے آپ سب سے پوچھوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حرمین شریفین کے ساتھ اصل میں کسی بھی صاحب ایمان کی وابستگی کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ وہاں کسی بھی قسم کا کام ہوتا ہے تو ہماری طبیعتوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری ہر سانس میں حرمین شریفین کی خوشبو رچی بسی ہے، اور یہ بالکل ایمان ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہم تو بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین اور خاص طور پہ مسجد الحرام، کعبہ مشرفہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پر جب تک یہ موجود ہے تب تک زمین کے باقی رہنے کا امکان موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، قیامت کے قریب ایک حبشی آئے گا چھوٹی پنڈلیوں والا، تو بیت اللہ کو مسمار کر دے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ سلامت ہے تب تک دنیا سلامت ہے۔ جب بیت اللہ سلامت نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب بیت اللہ سلامت نہیں رہے گا تو پھر دنیا کے باقی رہنے کا جواز نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ کہ وہاں لیڈی سیکیورٹی ہائر کی گئی ہے اور اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں۔ اولاً تو یہ مسئلہ ہمارا ہے نہیں، اور جس قسم کی سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، یہ کیا اس کیلیبر کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے؟ یہ علم میں انتہا درجے کا رسوخ رکھنے والے، انہیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ ہر کس و ناقص کی مطلب بات کرنے والا مسئلہ نہیں ہے کہ جو اٹھے اس پہ تبصرہ شروع کر دے۔ ایک تو حرمین شریفین کا تقدس، اس کا وقار، اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ پھر سیکیورٹی کا مسئلہ، اب اس کے سعودی گورنمنٹ کے یا وہاں کی انتظامیہ کے کیا مسائل ہیں، ان سے کتنے لوگ واقف ہیں جو تبصرہ کر رہے ہیں۔ پھر شرعی قرینے اور ضابطے، یہ تبصرہ نگار ان سے کتنے واقف ہیں۔ موسٹلی تبصرہ کرنے والے خاص طور پہ وہ لوگ جو ایسے مواقع پر ہمیشہ جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اور اہل علم پہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، یا حرم کعبہ پر جو اس وقت اس سچویشن کے نتیجے میں اس کی انتظامیہ پر جو باتیں بنا رہے ہیں، ان کی اپنی علمی قابلیت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ جن کی اپنی بچیاں بے پردہ پھرتی ہیں، جو مخلوط مجالس میں جاتے ہیں، اور جو شاید باقاعدہ نماز پڑھنے کے بھی قائل اور فاعل نہیں ہیں، اس قسم کے لوگ یہ باتیں کریں گے۔ اور وہ بیت اللہ پہ کوئی اگر قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی ان کے مزاج کے خلاف کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس پہ تبصرے کریں گے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ قربانی کے موقع پر بحث چھیڑی جاتی ہے، رمضان المبارک میں بحث چھیڑی جاتی ہے، بہت سارے اسلامی شعار کے تعمیل کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت اس قسم کی بحثیں ہمارے ہاں چھیڑی جاتی ہیں۔ میں اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں، کیا خواتین حرم کعبہ کی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں نہیں جاتی؟ اب جو وہاں ولی الامر ہے، جو ذمہ دار ہے، اسے معلوم ہے کہ اس قسم کے حالات میں خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، ابھی چند دن پہلے غالباً خطبہ جمعہ کے آغاز میں ایک آدمی اٹھا اور وہ امام محترم کی طرف، خطیب محترم کی طرف بھاگا ہے۔ اب اس میں مختلف لوگوں نے تبصرے کیے ہیں۔ سچی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی بیچارہ وہ پورے جذبات میں قدم بوسی کے لیے یا کہہ لیں کہ سلام کے لیے آگے بڑھا ہو۔ میں بھی، مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ جو تبصرے چل رہے ہیں کہ وہ امام محترم پر، خطیب کعبہ پر حملے کی نیت سے بڑھا تھا، اسے پکڑا گیا۔ اب ایسی ہی اگر حرکت کوئی خاتون کرتی ہے تو حرم شریف میں ایسی خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا وہ مرد سیکیورٹی والے کریں گے؟ اگر وہ کریں گے تو پھر یہی اعتراض کرنے والے کہیں گے دیکھیں جی یہ مرد سیکیورٹی والے عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں۔
اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان چیز کو، وہاں بڑی تعداد میں، اب تو یہ کرونا وبا کی وجہ سے حالات ایسے ہیں، وگرنہ بڑی تعداد میں وہاں خواتین ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں ہے، اور وہاں ہر ملک کے ہر علاقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں نظم و ضبط قائم رکھنا قریب ناممکن۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا خاص احسان ہے، اور سچی بات ہے میں حرمین شریفین کی سیکیورٹی کو سیلیوٹ کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ جتنی پولائٹلی اور شائستگی اور نرمی کے ساتھ زائرین کی بہت بڑی غلطیوں کو وہ نظر انداز کرتے ہیں اور اچھے انداز سے انہیں رہنمائی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ حرمین شریفین کا تقدس بھی مجروح نہ ہو اور زائر کا وقار بھی مجروح نہ ہو، اس کی بھی تکلیف اور اہانت کا پہلو ان کے کسی اقدام سے نہ نکلے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی نقطہ نگاہ سے اگر وہاں کے ولی الامر جو ذمہ دار ہیں، وہاں کے جو اس سارے معاملے کے نگران ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں بہت ساری خواتین جاتی ہیں، پینٹ شرٹس میں خواتین جاتی ہیں، ٹائٹس میں وہاں خواتین پھر رہی ہوتی، اور وہاں کوئی نہیں روکتا۔ اعتراض کرنے والوں کو اس سے وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے، بہت قریب رہ کے اپنی چار دیواری کے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے، یہاں کی اصلاح کرنی چاہیے بفرض محال۔ کوئی بندہ شرعی طور پہ اسے غلط سمجھتا ہے تو اس کا یہ طریقہ تھوڑا، ان کے کانٹیکٹس نمبر موجود ہیں، وہاں آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں۔ میں خود جب طالب علم تھا، پڑھتا تھا ادارے میں، تو ہمیں کوئی فقہی طور پہ ان کے کچھ مسائل سے ہم چونکے، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے بات کی تو انہوں نے ہمیں ایڈریس دیا کہ آپ اس ایڈریس پہ لکھیں۔ ہم نے لکھا اور انہوں نے باقاعدہ ہمارے خط کا جواب دیا۔ تو بڑا سمپل طریقہ ہے۔ یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، بڑے علماء ہیں، وہ لوگ جن کے ان کے ساتھ روابط ہیں، آپ ان تک اپروچ کر کے اپنی بات ان تک پہنچائیں، نہیں تو ڈائریکٹلی آپ انہیں، ان کے نمبرز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ انہیں اپروچ کریں۔ یہ کف اڑانے کی بجائے اور ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے اور اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے کسی بھی تبصرہ نگار کے لیے ضروری ہے وہ کسی انتہا درجے کے علمی رسوخ رکھنے والے آدمی سے جا کے پہلے سمجھے کہ اس مسئلے میں شرعی طور پہ ہماری رہنمائی کرے، اور اگر وہ شرعی دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر پراپر طریقے پر وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان تک وہ رسائی حاصل کرے۔ اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتا ہے ان تک وہ رسائی حاصل کرے اور ان تک اپنی بات پہنچائے۔ اگر وہ ان کے دلائل سے مطمئن ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا اپنے دلائل ان کے سامنے رکھ کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ تب ہو جب جہاں اس کا اختیار چلتا ہے وہاں معاملات ٹھیک ہوں۔ یہاں مخلوط مجلسوں میں ڈانس کرنے والے، جن کی بہو بیٹیاں بازاروں میں کھلے گریبانوں کے ساتھ اور نامناسب، اور حدیث کی اصطلاح میں اگر میں عرض کروں تو پہننے کے باوجود ننگی پھرنے والی عورتیں، اگر وہ بھی اس پہ تبصرہ کریں کہ حرمین میں خواتین کیوں آ گئی ہیں، لیڈیز کیوں آ گئی ہیں، اگر ان کے لباس پہ یا ان کی وردی پہ بھی کوئی اعتراض ہے تو پراپر طریقے سے انہیں اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسحاق بھٹی صاحب کی کتابوں میں یہ تذکرہ پڑھا، یہی جو شاہی خاندان موجود ہیں، ان کے بڑے موجود تھے، تو لاہور میں حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کی کچھ چیزیں نوٹ کی اور باقاعدہ خط لکھا، اور وقت کے سلطان کو، اب سلیمان ہیں ان کے والد محترم سے سلطان عبدالعزیز، انہیں خط لکھا اور انہوں نے باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا اور خط کا جواب بھی دیا اور ان کی ہدایات پہ عمل بھی کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، تو وہ اب بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے۔ باقی میں آخر میں پھر یہ سمجھتا ہوں، یہ ضروری ہے میرے لیے کہنا، اور میں قوم کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ وہ جتنی نرمی اور شائستگی کے ساتھ اتنے بڑے ہجوم کو کنٹرول کرتے ہیں، حرمین شریفین کے سارے اس احاطے کو اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مسلسل وہاں طواف میں ہیں، نوافل میں ہیں، فرائض میں ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے سربسجود ہیں، بندگی میں ہیں، اس کے باوجود کہیں کوئی ریپر پڑا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں کوئی گندگی نہیں ہے، ان کے واش روم بہت شاندار ہیں، ان کا وہ مطاف بہت خوبصورت ہے، ہر جگہ پہ نیٹ اینڈ کلین۔ تو یہ ان کی خوبیاں ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا انتخاب ہے، اللہ کا احسان ہے ان پہ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر واقعتاً علمی بنیاد پہ ہم وہاں کوئی کجی سمجھتے ہیں
تو دانائی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یوں کف اڑانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،